اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نعمان احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی فار گجرانوالہ۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 7 تاریخ ہے اور ڈی سی کالونی گجرانوالہ کی میں جو سٹے کی تاریخ ہے وہ آج ہے، اور یہاں پہ دونوں فریق جنہوں نے سٹے لیا ہے یعنی کہ ڈی سی کالونی کے جو ایم سی کے ممبر ہیں محسن بڑائچ صاحب میرے رائٹ سائڈ پہ موجود ہیں، اور جو ڈی سی کالونی کے جنرل سیکرٹری ہیں عاطف چیمہ صاحب وہ میرے لیفٹ سائڈ پہ موجود ہیں۔ اب ہم ان سے ابھی ان کی آج کی تاریخ ہے اور کچھ ہی لمحوں کے بعد یہ کورٹ میں پیش ہوں گے اپنی اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اور جنہوں نے اس کے اوپر سٹے لیا ہے وہ اس کو وہاں پہ جا کے پرسو کریں گے۔ ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں محسن بڑائچ صاحب سے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو انہوں نے سٹے لیا ہے اس میں ان کا کیا موقف ہے۔ جی السلام علیکم۔ محسن بھائی، آپ نے سٹے لیا ہے، آپ سٹے کے لحاظ سے تھوڑا سا بتانا چاہیں گے کہ کون سی ایسی وائلیشن ہے جو یہاں پہ ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، میں نے سٹے جو لیا ہے وہ بیلٹنگ کے اوپر لیا۔ بیلٹنگ کا جو طریقہ کار ہے اس میں شفاف طریقہ کار کو اپنایا نہیں گیا۔ اس میں بیسیکلی جو ہم نے بیلٹنگ کا طریقہ ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کیا، کسی ممبر کے ساتھ کوئی ڈسکس نہیں ہوا، کوئی ہماری ایم سی کی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی جس میں کوئی سافٹ ویئر بنایا گیا ہو جس میں بتایا گیا ہو جی اس طرح بیلٹنگ ہوگی اور اس طرح یہ ممبر سلیکٹ ہوں گے۔ اور بیلٹنگ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ تو اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، میرج ہال میں یا گراؤنڈ میں لوگوں کو انوائٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کی کل کو ہماری ایم سی کے اوپر کوئی ایسا الزام نہ آئے کہ جی ان لوگوں نے اندر بیٹھ کے بندر بانٹ کی ہے۔ اس حوالے سے اس میں بڑے سے فلاز ہیں، جس میں سب سے بڑا تو فلاز یہ ہے کہ پہلے تو جو فائلیں جاری اگینسٹ لینڈ جاری ہو چکی ہیں ان کو ریکال کرنا چاہیے تھا۔ ریکال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جن لوگوں نے 20-20 لاکھ یا 5-5 سال سے فائل لی ہوئی ہے ان کو نمبر لاٹ ہونے چاہیے تھے، نہ کہ جو جسے 5,000 روپے جمع کروایا ہے وہ ڈائریکٹ پلاٹ کا مالک بھی بن جائے گا اور ممبرشپ بھی لے لے گا۔ اس طرح جو یہ ایک ہمارا سلسلہ تھا، ان کو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بیلٹنگ میں یہ تھا کہ یہ جو چیز ہے نا یہ ممبر تک اچھا میسج نہیں جائے گی کہ جس بندے نے 6 سال ہو گیا ویٹ کر رہا ہے اور 20 لاکھ کی فائل بھی لی ہوئی ہے اس کو نمبر نہیں۔ مسئلہ وہیں پہ آئے گا جب وہ فائلیں ریکال ہوں گی، ان کے مطابق ہوں گی 1000 لیکن ہمارے مطابق وہ 1700-1800 فائلیں ہیں، لیکن اس کے بعد ان کے پاس بچے گا کچھ نہیں دینے کے لیے۔ اسی لیے یہ لوگ جو ہے نا یہ اس طرح کی بند کمرے میں بیلٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے اس کے انگیج سے لیا کہ یہ صحیح نہیں ہے، شفاف طریقہ نہیں ہے اور لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ کل کو کچھ بنے گا نہیں وہاں پہ، کیونکہ پہلے 700-800 پلاٹ تھے، 600 رہ گئے۔ اب پتہ نہیں جب ان کو فائلوں کو ریکال کیا جائے گا تو پتہ نہیں ہو سکتا ہے اس میں ایک پلاٹ بھی نہ بچے۔ آپ 2 سال ٹینیور گزر چکا ہے، جو ابھی آپ جیت کر سامنے آئے ہیں، آپ کے ایم سی ممبران ہیں اور موجودہ جو رجیم ہے اس کو 2 سال گزر چکے ہیں، تو اس میں کوئی اور ایسے اختلافات جو آپ کو موجودہ رجیم کے جو آفس بیریئرس ہیں جن میں سیکرٹری ہیں یا صدر ہیں یا فنانس پہ یا دوسرے آپ نائب صدر ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی ہیں آپ کے گریونسز؟ وہ روٹین میٹر دیکھیں جی، جہاں لوگ بیٹھتے ہیں 10 لوگ بیٹھے ہیں یا 12 لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ جو سوچ جو اختلاف تو رہتا ہی ہے، کس چیزوں پہ ہمارا اختلاف رہتا ہے، کس چیزوں پہ ہم لوگ ان کے ساتھ کمپرومائز کر جاتے ہیں، لیکن جو چیزیں سوسائٹی کے لیے بہتر ہیں ہم تو ان کے ساتھ رہتے ہیں، جو ان سوسائٹی کے لیے بہتر نہیں ہوں گی ہمارا ظاہری بات موقف ان کے اپوزٹ ہی ہوگا۔ پورے ٹینیور میں جتنی ایم سیز کی جو میٹنگز ہوئی ہیں، جو آپ کی اے جی ایمس ہوئی ہیں یا آپ کی جو اے جی ایمس تو نہیں کوئی بھی ہو سکی لیکن جو آپ کی ایم سی کی میٹنگز ہوئی ہیں ان میں جو بھی کام ہوتا رہا ہے اس میں آپ نے کسی چیز میں اختلاف اور بھی کیا تھا یا صرف اسی میں آپ اختلاف کر رہے ہیں؟ جی بہت جگہ پہ اختلاف ہے، بہت سے ایسی چیزیں ہیں، منٹس موجود ہیں، اپلیکیشنس ہماری موجود ہیں جو اسٹے کر رہی ہیں، ہم لوگ پریزیڈنٹس کو بھی دی ہیں، رجسٹرار سے بھی دی ہیں، سیکرٹری کوآپریٹو کو بھی دی ہیں، اس کے اوپر بڑے سے خدشات ہیں۔ جس طرح فار ایگزامپل ہے کہ ہماری سوسائٹی میں امپلائیز بہت زیادہ ہیں، 550 کے قریب امپلائیز ہیں، جبکہ سوسائٹی اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ لاسٹ کوئی 2 سال پہلے جب ہم جیت کے آئے تھے ایک رجسٹرار صاحب کا آرڈر تھا کہ 171 بندے آپ نے نکالنے ہیں، ان کا آرڈر بھی ہے، ہماری ایم سی سے منظوری بھی ہوئی ہے، اس کے اوپر ورکنگ بھی کی تھی، اس میں اور چیف صاحب جو تھے کمیٹی کے ہیڈ ہوئے تھے اس میں ہم نے نامنیٹ کیے تھے، وہ نکالے بھی تھے بندے، لیکن پرسنل ایشو جاری بات ہے جو جس طرح بھرتی ہوتے ہیں نہ کوئی ان کا کوئی کہتے ہیں کہ اخبار اشتہار ہوتا ہے، نہ کہ وہ بندہ اس قابل ہے کہ وہ مالی لگ سکتا ہے یا سیکیورٹی کو دیکھ سکتا ہے، وہ ایسے ہی بھرتی کیے تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کے اپوزٹ 136 بندے اور بھرتی کر لی۔ لیکن یہ کام تو اس رجیم نے نہیں کیا، پہلی رجیم بھی کرتی آئی ہیں۔ ہمارے پاس جو میرے ذرائع نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ آپ کا بھی اختلاف جو ہے وہ اسی کی پے کے جو ملازمین کی پے جو ہے اس کے اوپر ہی ہوا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ دیکھیں جی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی اس کے ساتھ تھا ایشو، دیکھیں وہ تو پہلے ایشو چل رہا تھا، وہ منٹ شیٹ کے اوپر آپ کو موجود ہوں گی، آپ وہاں سے ریکارڈ نکلوائیں کہ دیکھیں جب سوسائٹی کی ارننگ ہے، ہمارے اخراجات جو ہیں وہ 2 کروڑ 10 لاکھ ہیں، ارننگ جو ہماری ہے 1,60,000 1 کروڑ 60 لاکھ روپیہ، تو ہم پہلے ہی ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں 50 لاکھ کا۔ اب ہمارے پاس جو اکاؤنٹس میں پیسے ہیں وہ اتنے نہیں ہیں کہ ہم 2 سال بعد کسی بندے کی سیلری بھی دے پائیں گے۔ تو جب سوسائٹی ہوگی، پیسے ہوں گے تو ہم ملازمین کو بھی اور سوسائٹی کو دیکھیں گے۔
میرا اختلاف تو یہ تھا کہ ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں 10-12 سال سے، ہم لوگ رہائشی ہیں یہاں پہ، مسائل تو ہم نے برداشت کرنے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب جو لاہور میں رہتے ہیں، جو ہمارے سیکرٹری صاحب ہیں وہ کینٹ میں رہتے ہیں، ان کو تو نہیں محسوس ہوگا کہ وہ چلے جائیں گے. ٹرنیور 1 سال کا پیچھے رہ گیا، 3 سال کا ٹرنیور ہوتا ہے، لیکن ہم نے تو یہیں رہنا ہے. پریزیڈنٹ کے ساتھ تو آپ کی میٹنگ آپ کی ٹیم کی ہو نہیں چکی ہے؟ نہیں، ہماری کوئی میٹنگ کسی کے ساتھ نہیں ہوئی. آپ کی جی آپ کے جو وہ لوگ ہیں جو آپ کے گروپ کے لوگ ہیں انہوں نے ان کے ساتھ ملے ہیں؟ وہ ملے ہیں، لیکن وہ تفوضات ان کی اپنی کوئی میٹنگ طے تھی کہ بھائی یہ آپ لوگ نہیں بیلٹنگ صحیح کر رہے، اس کے اوپر انہوں نے ان کے ساتھ میٹنگ کی تھی کہ ہم کوئی جواز دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے اس اسٹے پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں. یہ ریومر ہی ہے کہ آپ کی کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہے ہماری. اور کیا دوسرے جو ایم سی ممبران ہیں جس طرح ان کے اختلافات ہوتے ہیں کہ وہ ان کے وہ جو پنجابی کے اندر جدھر قلعے نہیں لگ رہے وہ اختلاف کر کے آپ کی اس طرح کا کوئی اختلاف تو نہیں؟ نہیں، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں جی، سب کی اپنی رائے ہے. وہاں پہ 15 لوگ ہیں یا 10 لوگ ہیں، اپنی اپنی رائے ہے. کسی کے بارے میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا. آپ ان سے سوال کریں، زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. یعنی محسن بھائی ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈی سی کالونی گجرانوالہ کے جنرل سیکرٹری عاطف چیمہ صاحب. ہم ان سے جو محسن وڑائے صاحب کے سوالات ہیں ان کے جوابات ان سے لیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی تھینک یو سو مچ. عاطف بھائی یہ بتائیے گا، آپ کے سامنے سوالات جو ہے نا وہ کافی زیادہ کیے ہیں محسن بھائی نے، جی تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی اس کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں نے پچھلے 2 سال میں جتنی بھی ایم سی میٹنگز کی اور اس کے اندر ہم نے تمام تر اپنا جو ایکسٹینشن 3 ہے اس کے تمام تر لوازمات، تمام تر بائی لاز کے مطابق اس کا نقشہ اپروو کروایا. جی ڈی اے سے 14-15 کروڑ کے قریب پیمنٹ دی ہم نے. اور یہاں پر یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ پلاٹ واقعی کم ہے، 674 کے قریب پلاٹ ہیں جس کی ہمیں رجسٹرار صاحب نے اجازت دی ہے. لیکن اس کے اندر یہ ہے بھائی کہ وہ پلاٹس کو ہم نے 10-15 بریفنگز کے بعد، میٹنگز کے بعد، چھانٹ کے بعد، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کے بعد ان پلاٹس کو نکالا ہے تاکہ دوسرے جو اگینسٹ لینڈ والے پلاٹ ہیں ان لوگوں کو پلاٹ مل جائیں، اور جو بچتے ہیں اس سے ہی ہمارا جو ہے وہ باقی کا کام ہونا ہے. اور واقعی ہمارے پاس پیسے کم ہیں. محسن وڑائے صاحب نے ٹھیک کہا، ہمارے پاس جو ہے وہ اکاؤنٹ کی صورتحال جو ہے وہ اتنی ہیوی اماؤنٹ دینے کے بعد اب کم ہے. اسی لیے نئے ممبرز کو جو ہے وہ الاٹمنٹ کرنے کی اجازت مانگی گئی اور اس اجازت کے تمام تر لوازمات پورے کیے گئے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اپنی ذاتی چھوٹی موٹی اگر کوئی ہماری رنجش ہو، کوئی ناراضگی ہو، اس کو آپس میں رکھنا چاہیے. ممبرز کے جو رائٹس ہیں اور جو یہاں پر ممبرز پچھلے 25-30 سال سے ہیں ان کے یہ رائٹس ہیں کہ ہم ان لوگوں کو ایز سون ایز پاسبل جو ہے ان کو ان کی جو ہے وہ جگہ مہیا کریں، وہاں پر ڈیولپمنٹ کریں. اس کے تمام تر جو ضرورت زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں، گیس، بجلی، پانی، وہ سب پیسوں سے آنی ہیں. اسی لیے ان پلاٹس کو اس کا باقاعدہ طور پہ ہمیں رجسٹرار کوآپریٹو صاحب کی عدالت سے نوٹس ملا کہ آپ اس کو، پہلے سٹے تھا ان کی اپلیکیشن کے علاوہ کسی دوست کی اپلیکیشن کے اوپر، اور اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ سٹے ملا. 2 سے 3 مہینے ہم نے اس کے اوپر محنت کی اور اس محنت کر کے ہم نے اس کو جو ہے وہ اس قابل بنایا کہ وہاں پر جو پلاٹ ہیں ان کو الاٹ کیا جائے. الاٹ کر کے جو ممبرز بنتے ہیں نیو، اس کے قرآن اندازی کا طریقہ کار ڈپارٹمنٹ نے اختیار کیا. انہوں نے ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری لگائی ہے کیونکہ ہمارے ادھر کافی زیادہ اعتراضات اور یہ چیزیں ہیں، تو ہم اس کے مطابق جس طریقے سے ہمیں انہوں نے کہا ہے ہم نے ساری ایچ اینڈ ایوری تھنگ کمپلیٹ کی. اپلیکیشنس لیں، فارمز لیے، اور کسی کو پلاٹ، خوش نصیب لوگوں کو پلاٹ ملیں گے. 5000 کے اوپر پلاٹ نہیں مل رہا ہے، یہ ان کو تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. جو خوش نصیب لوگ ہیں ان کو یہ آفر کیا جائے گا کہ آپ کا پلاٹ نکل آیا ہے، اور اگر آپ اس کی کاسٹ آف لینڈ یا جو ہم نے اس کی انسٹالمنٹس کا شیڈیول رکھا ہوا ہے اس کی فرسٹ کاسٹ آف لینڈ آپ پے کرتے ہیں تو آپ ممبر ہو جائیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، یہ تو ساری چیزیں وہ سارے سب لوگوں کے سامنے ہی ہیں، تو آپ لوگوں کے ان خدشات کو دور کیوں نہیں کرتے کہ آپ جو یہ جو بیلٹنگ ہے وہ جس طرح کے کہہ رہے ہیں کہ اوپن ہال میں ہونی چاہیے، اس کے باقاعدہ بینرز لگنے چاہیے، اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہونی چاہیے تاکہ جو ڈی سی کالونی کے ممبران ہیں وہ بھی اس بیلٹنگ کو دیکھ سکیں، اس میں آ سکیں، ان کی آنکھوں کے سامنے ایک شفاف اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو ہے نا یہ بیلٹنگ کا جو سلسلہ ہے نا یہ اس کو کمپلیٹ ہو سکے. جی بالکل، بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہیں گے کہ سب کے سامنے صاف شفاف طریقے سے ہو. ابھی ہم نے تمام لوگوں کو مدعو اس لیے نہیں کیا یا ہم نہیں کر پائے
اس کی ریزن بیہائنڈ یہ ہے کہ لاسٹ 2-3 اٹیمپٹس کی بیلٹنگ کے لیے ڈیٹ فائنلائز کی، لیکن کوئی نہ کوئی اسٹے آ جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی لیٹیگیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور آج بھی چونکہ لیٹیگیشن کے اندر ہم لوگ ہیں، اور ابھی ہمارا جو سیکرٹری کوآپریٹو صاحب کی عدالت کے بعد فیصلہ ہوگا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں یا نہیں کرنے جا رہے ہیں. جو ان کا حکم ہوگا اس کے مطابق کریں گے. تو اس شارٹ ٹرم کے مطابق آپ ہی مجھے بتاتے کہ میں کیسے لوگوں کو دعوت دیتا کہ جی آپ 10 بجے آ جائیں، آپ 8 بجے آ جائیں، جب آپ کو پتہ ہو کہ ایک چیز جو ہے لیٹیگیشن میں ہے اور ہمارا جو ایجنڈا ہے اس کو ہم نے امینڈ جو کیا اس میں ہم نے لکھا کہ ہمیں عدالت کے حکم کی پابندی کرنی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. کیا فیل کر رہے ہیں، مطلب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عدالت کیا فیصلہ دے گی؟ دیکھیں جی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کرے اور جو کام بھی ہو وہ بہتری کے لیے ہو، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ محسن وڑائی صاحب یا میں، ہم دونوں کا موقف یا ہم دونوں کی جو ہے سوچ اس میں ڈفرینس ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، جو انہوں نے فیصلہ کیا اس کے مطابق ہم اگلا عمل بنائیں گے. بہت شکریہ عاطف بھائی. بہت شکریہ. جی محسن بھائی، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پہ اپنے لارڈز کی ٹیم کے ساتھ موجود ہیں اور آپ کی اپنی جو ڈی سی کالونی کی ٹیم ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے. ہم یہاں پہ لاہور میں موجود ہیں سیکرٹری کوآپریٹو کے آفس میں. کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیا فیصلہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اللہ بہتر کرے گا. ہم لوگ تو کوشش کر سکتے ہیں سوسائٹی کے لیے، ہم بہتری کے لیے کر رہے ہیں سوسائٹی کی. دیکھیں جی، پہلے بھی ایک اسٹے چل رہا تھا رجسٹرار کے پاس، 4 اسٹے تھے ٹوٹل. اس کا بھی فیصلہ ابھی تک انہوں نے آؤٹ نہیں کیا. وہ ان کے پاس ہے، جن کے پاس بھی ہے وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملا. حالانکہ ہمیں سننا چاہیے تھا ان کو. جو لاسٹ 27/1 کو جو ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا جی پروسیڈنگ ہوگی، آپ کو نیکسٹ ڈیٹ دی جائے گی. لیکن ہمیں کوئی ڈیٹ نہیں ملی، کوئی اطلاع نہیں ملی. اس کے باوجود انہوں نے ان کو آرڈر دے دیا. چلو آرڈر دے دیا تو، لیکن ان کے پاس ٹائم تھا، یہ پبلک کو تو اکٹھے کر سکتے تھے. اگر یہ صحیح ہیں، اپنے رائٹ پہ ہیں، تو پبلک کو کیوں نہیں بلاتے یا میڈیا کو بلائیں، پراپر طریقے سے وہاں پہ بیلٹنگ ہو. اور پہلے تو جو بیسیکلی جو ایشو جو ہے، جو 20 لاکھ کی فائل بیچارہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، ان کو ریکال تو کریں جو گینسٹ لینڈ گئی ہوئی ہیں. ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں کھڑے ہیں، کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. وہ انہوں نے ایک ایسٹیمیٹ لگایا کہ 1000 فائل ہے، وہ 2000 کے پاس ہوگی فائل، اس لیے تو ریکال نہیں کر رہے. اب دیکھیں 5000 والے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ قرآن اندازی کر رہے ہیں. قرآن اندازی نہیں، آگے ایجنڈا پڑھے تو اس میں الاٹمنٹ لکھی ہوئی ہے. الاٹمنٹ تب دی جاتی ہے جب پلاٹ نمبر ملے گا اور ممبر بن جائے گا. بیسیکلی یہ الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے کہ ووٹر بن جائیں گے فٹافٹ. ہم ووٹر بناتے ہیں بس خون سے. ووٹر کیسے بن سکتا ہے؟ 1 سال کا تو ٹینیور ہی باقی نہیں ہے. نہیں، اس اے جی ایم تو ابھی ہو سکتی ہے نا، لیکن اے جی ایم اگر اپروو کرتی ہے تو اس میں بھی تو کچھ ہو سکتا ہے. فروری تک دیکھیں، ہم فروری تک ٹائم ہے ہمارے پاس. میرے خیال سے تو ٹائم نہیں ہے. لیکن دوسری اے بات، جی ایم میں پاسبل ہے نا، 1 مہینہ پہلے بھی اگر سال اینڈ آخری مہینے دسمبر میں بھی اے جی ایم ہو جاتی ہے. اے جی ایم تو کرنی ہے ہم لوگوں نے، تو اس میں ہی ان کو ہے نا فیسیلیٹیٹ تو ہو سکتا ہے. بہت شکریہ محسن بھائی. جی یہ ہمارے ساتھ محسن وڑائی صاحب موجود تھے جنہوں نے یہاں پہ اسٹے لیا، اور جنرل سیکرٹری ڈی سی کالونی گجرانوالہ عاطف چیمہ صاحب موجود تھے. دونوں کی باتیں اور دونوں کے سوالات کے جوابات بھی ایک دوسرے سے آپ نے سنے. ابھی کچھ ہی لمحوں کے بعد سیکرٹری کوآپریٹو کے پاس ان کی ہیئرنگ ہوگی. جو فیصلہ آئے گا ہم آپ تک پہنچائیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.